السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو جی ویڈیو کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ رہتے ہیں پاکستان جیسی پاک سرزمین میں جو نہایت ہی مقدس زمین ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہماری ماں ہے، ہماری دھرتی ہے یہ، اور اس کا اصل جو پورا نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر ہم سے قرآن کو بہت زیادہ دور کیا جا رہا ہے، کہ یہاں تک کہ جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ تو قرآن کو خرید سکتے ہیں، مگر ہم لوگ جو مڈل کلاس تو خیر اب بچی ہی نہیں نا، اب تو غریب ہیں یا تو امیر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مڈل کلاس کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں پاکستان کے کہ مڈل کلاس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے، اب غربت ہے یا امیری ہے بس۔ تو قیمت جو ہے سن کر آپ کا حیرت ہوگی، قرآن کی جو قیمت ہے 5,000 سے شروع ہوتی ہے اور 10,000 15,000 20,000 تک جاتی ہے، اس سے بھی اوپر جاتی ہے۔ تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے اگر تو ہم دوسرے مذاہب کو دیکھیں، اور دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے مدارس میں آپ جائیں، ان کے جو مرکز ہیں، ان کے دین کے جو مراکز ہیں، ان کے اندر جا کر آپ اگر ان سے بولیں کہ ہمیں فلانی کتاب چاہیے، جیسے توراۃ چاہیے تو وہ فری میں دیتے ہیں، مفت دیتے ہیں، زبور چاہیے مفت ملتی ہے۔ اور کسی بھی چرچ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر اگر آپ بائبل کا تقاضا کرتے ہیں تو آپ کو بائبل بھی مفت دی جاتی ہے۔ اور واحد ہمارا اسلام ایسا ہے جس میں قرآن کو فروخت کیا جاتا ہے، وہ بھی ہدیہ کے نام پر۔ اب ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر میں بات پرانی دہرا نہیں رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی، اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی۔ خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی، وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی، اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا۔ اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے۔ خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری ایک سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی، اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا۔ اب خالی یہی جرم نہیں کیا، وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی، کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی۔ اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم۔ تو آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، جن کو کیا کہنا چاہیے ان کے بارے میں؟ یہ تو عظیم فقیر ہیں، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ان کی بھکاری پن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں توڑ سکا، نہ توڑے گا آئندہ بھی کبھی۔ تو مگر ان کو دیکھیں کتنا دکھ ہے کہ وہ گھڑی جس کے اندر خانہ کعبہ کی شبیہ بنی ہوئی تھی، اس کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کی عمران خان صاحب نے فروخت کر دی، اور ان کو بہت زیادہ دکھ لگا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسلامی لحاظ سے یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب اللہ آپ کو نیک ہدایت دے، تو کیا قرآن کی فروخت جو ہے وہ جائز ہے؟ اگر تو گھڑی بیچنا، ایک تصویر والی گھڑی بیچنا گناہ ہے اور اسلام کے نظریے سے بہت زیادہ برا عمل ہے، تو آپ یہ بتا دیں ہمیں کہ کیا قرآن کی فروخت کرنا، وہ بھی ہدیہ کہہ کر اس کو فروخت کرنا اور غریب کے ہاتھوں سے اس کو بہت زیادہ دور کر دینا کہ کوئی غریب کا بچہ پڑھ ہی نہ سکے اسے، تو یہ کیسا عمل ہے یہ بھی آپ بتا دیں۔ اور اس وقت کے آپ حاکم ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اوپر جو اتنا زیادہ قیمت رکھی گئی ہے اس کی، وہ بہت ہی برا عمل ہے میرے علم کے حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی یا تو آپ کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان نے کیوں بیچی، یہی نواز شریف بیچتا یا سلمان شہباز بیچتا یا حمزہ شہباز بیچتا تب تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ پیسہ گھر میں جا رہا تھا اس وقت، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا نا۔ آپ کو اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کیوں بیچی، میرے خاندان میں سے یا پھر میرے حمایتیوں میں سے اگر کس نے کیوں نہیں بیچی۔
تو بھائی یہ تو مقدر کی بات ہے، وہ عمران خان کا تحفہ تھا، ان کو ملا تھا، انہوں نے پیمنٹ کی اور لے لی اور آگے بھیج دی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیچیں تو ابھی آپ کے پاس بھی بہت کچھ آ رہا ہوگا اور اندر اندر آپ بھی بیچ رہے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ اگر واقعی سچے مسلمان ہے اور واقعی آپ کو دکھ ہوا اس چیز کا مسلمان ہونے کے ناطے، تو بھائی آپ سے درخواست ہے، معتبانہ درخواست ہے، کیونکہ آپ حاکم وقت ہو، قرآن کے بارے میں سوچو۔ غریبوں کے ہاتھوں سے وہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے غائب ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو روز پڑھو، ہر وقت پڑھو، جب آپ فارغ ہو اپنے کام کاج سے، روزی کمانے سے جب فارغ ہو تو اس کی تلاوت لازمی کرو۔ مگر ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں مسلمان کے ہم خرید ہی نہیں سکتے قرآن کو۔ تو آپ پلیز اس بارے میں ضرور سوچئے گا کہ آپ کو تکلیف ہے عمران خان کے گھڑی بیچنے کی، یا تو پھر واقعی آپ ایز اے مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیچنی چاہیے تھی، تو پھر قرآن کو بھی آپ فری کرو تاکہ ہر مسلمان قرآن لے سکے، خریدنا کیا ہے، لے سکے اور اس کی تلاوت کر سکے، اور اس کا اجر آپ کو بھی جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔